بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سامعین کرام، میں محمود علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں. سامعین کرام، پلو رحمان صاحب کا انکشافات، اس پہ پورے سیاسی حلقوں میں ہلچل اور طاقتوروں کے اندر بے چینی، جبکہ پاکستان کا حکومت کوئی بھی لینے کے لیے تیار نہیں تھی. جبکہ اس کی صورت میں پنڈی کا کمشنر لیاقت جٹا صاحب کے انکشافات، آیا اس کے انکشافات میں سچائی کتنی ہے اور وہ کس بنیاد پہ یہ باتیں کر رہے ہیں؟ پہلے آپ لوگ کے سامنے یہی رکھ رہا ہوں کہ آیا لیاقت جٹا صاحب نے کیا کہا. لیکن مین بات پہ جانے سے پہلے سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لے اور ویڈیو کو لائک کر لے تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو پہنچتی رہے اور آپ لوگ باورا خبر ہوتے رہے. سامعین کرام، لیاقت جٹا صاحب نے کہا کہ میں نے فجر کے نماز کے بعد خودکشی کا ارادہ رکھا تھا، ارادہ کر لیا تھا، لیکن بعد میں یہی سوچا کہ میں کیوں حرام موت مروں، میں کیوں سب کا کٹا چٹا کیوں نہ کھول لوں. اس نے کہا کہ میں نے اور میرے ماتحت عملے نے 13 قومی اسمبلی کے امیدواروں کو جو جیت رہے تھے 50 ہزار لیڈ کے عوض ان کو ہرایا. جب اس عمل کے لیے میں نے اپنے ماتحت کو کہا تو وہ رونے لگے. اس نے کہا کہ اس میں اپنے جرم کنفیس کر لیتا ہوں، میں اپنا جرم مانتا ہوں کہ میرے سے یہ جرم ہوئی ہے اور مجھے پنڈی کچہری چوک میں الٹا لٹکایا جائے اور مجھے پھانسی دی جائے اور اس گناہ کبیرے میں الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس بھی شامل ہے. سامعین کرام، آیا ان کے اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ کیونکہ 75 سالہ تاریخ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور یہ کوئی تسلسل ہے کہ ہر روز نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں. یہ وہ پرانا دور نہیں ہے، ہر روز نئے نئے باتیں سامنے آ رہی ہیں. اگر دیکھا جائے تو ایک طرف لوگ حکومت سے بھاگ رہے کیونکہ انٹرنیشنل ممالک کے کچھ دباؤ ہیں، کچھ ایسے انکشافات ہیں، کچھ ایسے ڈیمانڈ ہے کہ وہ کوئی بھی حکومت آئے گا وہ ان کو کسی صورت پہ بھی پورا نہیں کر پائیں گے. جبکہ عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں اور میرے جو چھینے گئی ہے سیٹیں پہلے وہ مجھے دیا جائے اور اس کے بعد پھر اس پہ بات کریں گے. جبکہ سعد رفیق صاحب کے بیان لے لے، شہباز شریف صاحب کی بیان لے لے، نواز شریف صاحب خود کو کہہ گئے کیونکہ ان کو اسحاق ڈار صاحب نے کہا اگرچہ وہ بینکر ہے لیکن ان کو خزانے پہ عبور حاصل ہے. ان کو پتہ ہے کہ ملک میں خزانہ خالی ہے، خزانے کی وجہ سے زوال ہے اور جو بھی حکومت آئے گا وہ سخت سے سخت فیصلے کریں گے اور ان کی کوئی بھی آگے سروائیول والی کیریئر ہے وہ مفلوج ہوگا. اس لیے نواز شریف صاحب کو سمجھایا گیا کہ آپ حکومت نہ لیں. نواز شریف صاحب تو اور ان کے ٹیم اب تو پیچھے ہٹ گئے اور سعد رفیق صاحب یہی ایڈوائز کر رہے ہیں کہ پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی حکومت لے لیں، ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے.
تاکہ جس طرح پیپل پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمیں پسایا تھا، اس لیے پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی کو ہم پسا لیں اور ہم دور سے تماشا دیکھ لیں، لیکن وہ اس صورت پہ ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کی جو چھینے گئی سیٹیں وہ واپس کی جائے۔ اب آتے لیاقت جٹا صاحب کے بیان پہ۔ اس نے کہا تھا کہ میں نے فجر کے نماز کے بعد خودکشی کا ارادہ کیا تھا، لیکن جس طرح اس نے پنڈی اسٹیڈیم میں پریس کی سوٹ بوٹ کر کے آیا تو جو سب چیزیں دو پہ لگا لیتے، مال اور متاع سب دو پہ لگا لیتے، تو وہ ایسے بھی سوٹ بوٹ میں نہیں ہوتا۔ لیکن دوسری بات، لیاقت جٹا صاحب نے اگر اس نے سب چیزیں دو پہ لگائی، اس نے سب چیزیں قبول کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، تو اس نے آدھا سچ کیوں کہا؟ اس نے جو پریشر تو کہا کہ میرے اوپر پریشر تھا، لیکن جس نے پریشر ڈالا تھا اس کا نام کیوں نہیں لیا کہ آیا اس پہ پریشر کس نے ڈالا، اور کون کون سے سیٹیں تھیں جو ان کو کہا گیا تھا کہ ان کو جیتوانا ہے، جبکہ اب دوسرے حلقوں میں خاص طور پہ اپوزیشن کے باقی پارٹیاں میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے گا کہ ان کی ذہنی توازن خراب ہے، کوئی ان کو پاگل کرائے گا، کوئی ان کی پرانی رپورٹ لے کے آئے گا، لیکن بات یہاں تک اٹھنے والی نہیں ہے، کوئی اتنی سادہ بات نہیں ہے۔ پورے سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ اور انٹرنیشنل میڈیا، وہ سب کے سب ہمارے اوپر نظریں جمائے ہوئے۔ اس نے تو اقرار جرم کر دیا، اقرار جرم کے بعد اس کو تو گرفتار کر لیا گیا اور اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا گیا کہ میرے سے جو غلطی ہوئی ہے میں اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر لیتا ہوں، لیکن اس کے بعد ان کے ساتھ اور کون ہے؟ کچھ سوشل میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہے کہ اس کے استعفے کے بعد دو اور یا 3 اہم استعفے اور آ سکتے ہیں۔ اس کے پس منظر میں ایک بات تو یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ڈان لی کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن داخل ہے، اور جب وہ پٹیشن اوپن ہوگی، کیونکہ اس کی ڈائری لگ گئی ہے اور اس کی جلدی سنوائی ہوگی، کیا یہ الیکشن کو ملتوی کرنے والی سازش تو نہیں ہے؟ کیا کوئی اتنی سادی بات نہیں ہے؟ کیونکہ اس پٹیشن میں جو پروف ہے، جو 45 ہے، اس میں تو پی ٹی آئی کلیم کر رہے کہ 179 سیٹ ہے ہماری، جبکہ ان سے آدھے سیٹیں تو چینی گئی ہے۔ اگر کچھ بھی نہ ہو تو سپریم کورٹ میں تو پھر بھی ان کے پلے 40 سے 50 سیٹیں آ جائے گی۔ اسی طرح پی ٹی آئی کہہ رہے کہ سندھ میں بھی ہمارے 10 سے 15 سیٹیں چینی گئی ہے، بلوچستان میں بھی 5 سیٹیں چینی گئی ہے۔ تو سامعین کرام، اگر یہ صورتحال رہا تو کیا الیکشن دوبارہ کرنی پڑے گی؟ کیونکہ حکومت تو کوئی بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور عمران خان صاحب نے کہا جب تک میری سیٹیں پوری نہیں ہوتی اس ٹائم تک میں کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اگر 150 یا 160 سیٹیں پی ٹی آئی کے پورے ہو جاتی ہے تو پھر ان کو پیپل پارٹی کے ساتھ یا کسی اور پارٹی کے ساتھ الحاق کرنے کی اور یا اتحاد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، وہ اپنا حکومت خود بنا لیں گے۔ لیکن یہ بات کوئی اتنا سادہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا لوکل میڈیا تو بات نہیں کرتے، انٹرنیشنل میڈیا کی دباؤ پہ 9 مئی کا ایک
طیبہ راجہ صاحبہ اس کی رہائی ہو گئی ہے اور سوشل میڈیا پہ اس کی والد کے ساتھ ایک تصویر بھی وائرل ہو گئی اور جب وہ رہا ہو گئی ہے تو اس نے پی ٹی آئی کا جھنڈا اپنے ہاتھ پہ باندھا ہوا تھا کیونکہ انصاف اور انصاف عدالتوں سے ہوتا ہے اور عدالت انصاف دینے کے لیے تیار ہے بصورت دیگر کہ کوئی پریشر نہ ہو کیونکہ یہ صرف اور صرف انصاف مریم نواز صاحبہ کے لیے نہیں ہے وہ کوئی بھی کہے کچھ بھی کہے گالم گلوچ کرے ویڈیو آڈیو کھیلے پروٹوکول ان کو ملے تو کیا صرف انصاف ان کو ملنے چاہیے طیبہ راجہ صاحبہ کو بھی انصاف مل گئی ہے اور یہ انٹرنیشنل میڈیا اور لوکل میڈیا کے مرہون منت ہو گئی جبکہ سارے سوشل میڈیا کے اور الیکٹرانک میڈیا کے لوگ آج کل اس پریس کانفرنس پہ باتیں کر رہے اور ان کے کال نہ چھوڑ رہے کہ اس سے کیا اخذ ہوگا کیا یہ بات سیدھی سادی ہے یا سچ ہے اور اگر سچ ہے تو یہ پھر بڑی گمبھیر صورتحال بن گئی اور یہ اگر جھوٹ ہے تو پھر اس کے پس منظر میں اور اس کے پیچھے کون ہوگا وہ لوگ بھی سامنے آنے چاہیے میں بھی ہو سکتا ہے کہ بیوروکریسی اب تنگ آ گئی ہے ان کو پتہ ہے وہ کہہ رہے کہ ہمارے بچے ایک بوتھ میں چلے گئے وہاں سے پھر ہمیں رزلٹ کسی اور کو دینا پڑا ہمارے بچے ہم سے بات نہیں کرتے ہم بہت پریشان ہیں میں بھی ہو سکتے کہ اگر یہ سچ کہہ رہے لیاقت جٹا صاحب تو میں بھی ہو سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتے کہ اور بھی بہت سے اس طرح انکشافات سامنے آئیں گے سامعین کرام اس وقت تک میں نے اور آپ نے انتظار کرنا ہے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد